اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سوات میں یوسفزیوں کی آمد۔ یہ پلے اور شیرخانے کا علاقہ ہے اور مورے پہاڑ کی دامن کا جنوبی علاقہ ہے جہاں سے یوسفزیوں نے سوات پر حملے کیے۔ سوات پر حملہ کرنے سے پہلے ملک احمد خان نے یوسفزیوں کے بڑے بڑے سردار اور مشیروں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ سوات کے راستوں کی حقیقت معلوم ہو گئی اور سلطان کے حالات اور بری نیت و ارادے کا علم بھی ہو گیا۔ اب تاخیر کے بغیر لشکر کو اکٹھا کرو اور سوات پر چڑھائی کر دو، اللہ ہمیں سوات دے گا۔ یہ مشورہ سب اراکین جرگہ کو پسند آیا۔ کامیابی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ دوابہ سے لے کر مورا نامی پہاڑ تک کے تمام علاقوں سے لشکر بلا لیا گیا اور مورا کے جنوبی دامن میں ڈیرا ڈال دیا۔ مورا کی چوٹی پر میر ہندہ کی چوکی بیٹھی ہوئی تھی اور ملاکنڈ کی چوٹی پر شاہ اویس اور فرخزاد کی چوکیاں بھی قائم تھیں۔ یہ تینوں امیر کبیر تھے۔ یوسفزیوں نے کئی بار مورے کی چوٹی پر حملہ بول دیا مگر چونکہ چوکی بہت محکم اور مضبوط تھی اور چوٹی سخت ناہموار اور بلند تھی اور راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں تھیں جس کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ کم و بیش 2 ماہ تک اسی جگہ ڈیرے ڈالے رہے۔ آخر اسی راستے سے نومید ہو کر ملاکنڈ کی چوٹی کے لیے جاسوس بھیجے۔ جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہاں کے لوگ غافل اور بے خبر ہیں اور راستہ بھی ہے، اس پر قبضہ کرنا آسان ہے۔ اس پر ملک احمد، شیخ ملی، محمود بن یحییٰ دینزئی، علاؤ الدین زئی اور ملک قرا نے حکم دیا کہ رات کے پہلے پہر میں ملاکنڈ کی چوٹی پر دعویٰ بولو اور کسی قدر آدمی ڈیرے میں چھوڑ دو جو جا بجا ڈیروں میں آگ جلائے رہیں تاکہ مورے کی چوٹی والے یہ سمجھیں کہ لشکر یہاں مقیم ہے۔ یہ مورا پہاڑ کی چوٹی اور وہ علاقہ ہے جہاں پر میر ہندہ کی فوج موجود تھی۔ چنانچہ یوسفزیوں نے کچھ لوگ ڈیروں میں چھوڑ دیے جو آگ جلاتے رہے۔ باقی لشکر نے کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ساری رات چلتے رہے۔ تان کے صبح کے وقت ملاکنڈ کی چوٹی کو سر کر لیا۔ شاہ اویس اور اس کی چوکی والے خواب غفلت میں محو تھے۔ لشکر نے چڑھ کر چوکی والوں کو قتل کر دیا۔ شاہ اویس اور فرخزاد دونوں بھاگ کر تانا پہنچ گئے۔ میر ہندہ کو بھی خبر پہنچ گئی کہ یوسفزیوں نے ملاکنڈ کی چوٹی سر کر لی اور ادھر اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر تانا آ گیا اور تانے کی حفاظت میں لگ گیا۔ یوسفزیوں نے جب ملاکنڈ کی چوٹی سر کر لی تو 3-4 میل دور آگے جا کر ایک بڑے ڈاگ میں ڈیرے ڈال دیے۔ اس مقام کو آس پاس کے کثرت دیہات اور مرکز کے سبب ہونے کی وجہ سے خار بھی کہتے ہیں۔ یہ ہموار میدان تھا اور ساتھ دریا بھی بہہ رہا تھا۔ سلطان اویس اور سوات کی رعایا کو جب خبر پہنچ گئی تو نہایت ہراساں ہو گئے اور کہنے لگے کہ بلا سوات میں گھس آئی، اب اس کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان اویس اپنے جملہ امراء اور رعایا کے ساتھ موضوع تانا میں مقیم ہو گیا اور تانا خار سے جہاں یوسفزئی کا لشکر اقامت گزین تھا
تخمیناً 3-4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ خار کی آب و ہوا بہت اچھی اور علاقہ ہموار ہے، اور سوات کا 1/3 حصہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یوسفزئیوں نے خار پر قبضہ کر لیا تو گویا 1/3 سوات ان کے تصرف میں آ گیا۔ اس لیے دوسرے یوسفزئی پیچھے سے اپنے اثاثے لے کر آتے اور مقبوضہ حصہ سوات میں آباد ہوتے جاتے، اور سوات کی رعایا کو تسلی و تشفی دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ واپس آ کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہونے لگے۔ اس طرح سے ہر گاؤں میں چند گھر یوسفزئیوں کے ہو گئے، باقی سوات کے لوگ بستے تھے۔ یہ بہار کا موسم تھا۔ یوسفزئی سواتیوں کی چیزیں کھاتے تھے اور فصلوں میں گھوڑے چراتے تھے۔ سارا لشکر الاڈنڈ اور شنکر گاؤں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان اس وقت تھانے میں مقیم تھا۔ سلطان اویس جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ جب یوسفزئیوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ دم کر لیا تو لشکر جنگ کے ارادے سے کوچ کرتا ہوا تھانے کے قریب پہنچ گیا۔ اس طرف سے سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر تھانے کے 1.5 میل آگے بڑھ آیا۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ میں سلطان کے لشکر کو شکست ہوئی۔ یوسفزئی ان کا تعاقب کرتے ہوئے تھانے سے مشرق کی جانب 12 میل آگے دریا کے پار ترنگ نامی گاؤں تک چلے گئے، اور سلطان کا لشکر نہایت خراب و خستہ حالت میں ترنگ میں داخل ہوا۔ راستے میں بہت سے لوگ قتل ہوئے، مال و اسباب غارت ہو گیا۔ ترنگ سے یوسفزئی لوٹ کر پھر تھانے میں آ کر مقیم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جب سلطان نے شکست کھائی تو اس کے لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔ یوسفزئی کا لشکر ان کا پیچھا کرتا رہا۔ سلطان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ صحیح راہ کھو کر غلط راستے پر جا پڑا، اور لنڈاکی میں جو ترنگ گاؤں کے بالمقابل دریا کے اس پار ہے، لشکر سے جدا ہو کر تلنگ نز چرخے چلا گیا، وہاں سے مضافات ابوہا تک، اور پھر وہاں سے مڑ کر بری کوٹ اور گروتے کے درمیانی پہاڑ کے اوپر جاتے ہوئے شمال کی طرف دریا پار کر کے سوئی گلی کی چوٹی کے راستے دمغار ہوتا ہوا منگلور پہنچا۔ یہ وہ واقعات تھے جب یوسفزئی سوات میں داخل ہوئے۔ اس وقت سوات میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے۔ ایک یہ ملاکنڈ کا راستہ تھا، یہ ملاکنڈ درہ ہے، اور یہ ملاکنڈ ٹاپ یعنی ملاکنڈ کی پہاڑ کی چوٹی ہے۔ آج کل یہاں پر انگریزوں نے یہاں پر ایک پکٹ بنایا تھا۔ اس کے نیچے سے ملاکنڈ درے کا راستہ گزرتا ہے۔ یہاں پر سلطان اویس اور فرخزاد بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یوسفزئیوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھیں تو پلئی شیرخانے سے یہاں درہ ملاکنڈ تک کافی راستہ ہے، اور یوسفزئی کا لشکر اس وقت کتنی مشکلات سے یہاں وہ پہنچا ہوگا۔ یہ ہے دریائے سوات اور تانا کے مضافات کا علاقہ۔ یہ تانا گاؤں ہے سامنے، اور یہ دریائے سوات، اور یہ راموڑا یعنی اس کے تانا کے بالمقابل دوسری طرف راموڑا گاؤں، یہ چکدرہ کا مقام ہے۔ آج کل سوات موٹر وے یہیں سے گزرتا ہے۔ ان علاقوں میں یوسفزئیوں اور سلطان اویس کے درمیان
جنگیں ہوئیں، اور یہاں انگریزوں اور یہاں کے قبائل کے درمیان بھی بہت جنگیں ہوئیں۔ یہ ہے جدید تاڑا، تاڑا کا علاقہ، یہ ہے تاڑا، یہ دیکھیں تاڑا کا علاقہ۔